لیاقت پور میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ سٹی تھانہ لیاقت پور کے ایس ایچ او رائے سہیل اصغر کی سربراہی میں اے ایس آئی منیر احمد خان نے دیگر نفری کے ہمراہ مختلف مقامات پر کامیاب چھاپے مارے۔ کارروائی کے دوران 2 منشیات فروشوں سے چرس برآمد کی گئی جبکہ 2 افراد سے شراب بھی برآمد ہوئی۔ پولیس نے موقع پر ہی تمام ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ اس موقع پر ایس ایچ او رائے سہیل اصغر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک سٹی تھانہ لیاقت پور کی حدود سے منشیات کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہماری کارروائیاں اسی طرح جاری رہیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ منشیات جیسی لعنت معاشرے کے نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہے، اس لیے پولیس ایسے عناصر کے خلاف سخت ایکشن لے رہی ہے۔ گجرانوالہ میں حالیہ بارشوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آفس کی رپورٹ کے مطابق پیپلز کالونی میں سب سے زیادہ 71 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ لیاقت باغ میں 61، شیراوالا باغ میں 58 اور ماڈل ٹاؤن میں 42 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اس طرح اوسطن شہر میں 58 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ شدید بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع انتظامیہ نکاسیاب کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ حکومت کا بجلی بلوں میں شفافیت کے لیے بڑا اقدام، اپنا میٹر اپنی ریڈنگ کے نام سے اسمارٹ ایپ متعارف کرا دی گئی۔ ایپ کا باقاعدہ افتتاح آج وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے کیا۔ یہ ایپ بجلی صارفین کو مقررہ تاریخ پر اپنے میٹر کی تصویر اپلوڈ کرنے کی سہولت دیتی ہے، جس کی بنیاد پر ان کا ماہانہ بل جاری کیا جائے گا۔ نظام خاص طور پر ان صارفین کے لیے فائدہ مند ہوگا جو حکومتی سبسڈی کے مستحق ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 200 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کا بل تقریباً 2330 روپے آتا ہے، تاہم صرف 1 یونٹ اضافے پر سبسڈی ختم ہونے سے بل 8104 روپے تک جا پہنچتا ہے۔ اس ایپ کے ذریعے مستحقین بروقت ریڈنگ فراہم کر کے سبسڈی سے مستفید رہ سکیں گے۔ اچ شریف خبروں کے سلسلے میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد خالد نواز خان کی رپورٹ کے مطابق اچ شریف میں رانا احسان افضل کوآرڈینیٹر برائے وزیر اعظم پاکستان نے شمس محل اچ شریف کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے قبلہ مخدوم الملک مخدوم پیر سید افتخار حسن گیلانی، سجادہ نشین و سینئر پارلیمنٹرین سے ملاقات کی اور نوادرات کی زیارت کی۔ دورے کے دوران ولی عہد مخدوم زادہ پیر سید عمر رضا گیلانی سمیت دیگر معزز مہمان بھی موجود تھے۔ اچ شریف ختم نبوت اچ شریف کے قائدین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا اسلام کی تاریخ کا بڑا موڑ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کی سرحدیں دور تک پھیلیں اور عدل کا نظام مضبوط ہوا۔ بیت المال، مردم شماری، پولیس اور ڈاک جیسے انقلابی ادارے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیے۔ قائدین نے امت مسلمہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق سیکھ کر اپنی زندگیاں سنوارنے کی اپیل کی۔ محرم الحرام کی آمد پر اچ شریف کے مختلف علاقوں میں عقیدت مندوں نے اپنے طور پر سبیلیں لگا رکھی ہیں۔ کئی مقامات پر دودھ، شربت اور پانی کی سبیلیں سجا دی گئی ہیں، جہاں بچے، بوڑھے اور جوان سب عزادار امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ٹھنڈا پانی پی کر ان کی پیاس کو یاد کر رہے ہیں۔ جلوسوں کی گزرگاہوں پر بھی خصوصی طور پر سبیلیں قائم کی گئی ہیں، جن کی نگرانی مقامی رضاکار کر رہے ہیں تاکہ عزاداروں کو ہر ممکن سہولت دی جا سکے۔ اس موقع پر انتظامیہ کی طرف سے بھی سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ یکم جولائی سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صارفین پاور سیکٹر انڈسٹریز کے لیے گیس کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں۔ پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے ماہانہ فکس چارجز میں 200 روپے اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے فکس چارجز میں 500 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم گھریلو صارفین، کمرشل، کیپٹو، سی این جی، کھاد اور سیمنٹ کے لیے گیس کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ محلہ شکاری احمد پور شرقیہ کی امام بارگاہ چراغ حیدر میں محرم الحرام کی تیسری اور چوتھی شب کے درمیان خصوصی مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ مجلس میں علماء ذاکرین نے واقعہ کربلا پر تفصیلی روشنی ڈالی اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں ماتمی سنگتوں نے پرسوز نوحہ خوانی اور سینہ زنی کر کے اپنے غم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عزاداروں کے لیے لنگر اور ٹھنڈے پانی کی سبیل کا بھی اہتمام کیا گیا، جہاں عقیدت مندوں نے نیاز حاصل کی۔
مجلس کے اختتام پر خصوصی دعا مانگی گئی جس میں امت مسلمہ کے اتحاد، ملکی سلامتی اور شہدائے کربلا کے درجات کی بلندی کی دعا کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے۔ ہمارے نمائندے ملک مشتاق احمد خلجی کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد نہر 5R پر پانی چوری کا واقعہ سامنے آیا جس پر محکمہ نال نے فوری کارروائی کی۔ ایس ڈی اور ORC نہر 5R کے مطابق مقامی زمینداروں کی جانب سے موقع نمبر 17 چک 86 5R کو توڑ دیا گیا تھا۔ ٹیل کے کسانوں نے اس زیادتی پر بذریعہ فون شکایت درج کروائی جس پر محکمہ نال نے فوری ایکشن لیتے ہوئے موقع کا دورہ کیا۔ جائے وقوع پر موقع واقعی ہی ٹوٹا ہوا ملا جس پر محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے اعلیٰ حکام کو رپورٹ بھجوا دی گئی اور موقع پر ہی موقع کی مرمت بھی کروا دی گئی۔ اس موقع پر SDO اور سے نہر فایو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیل کے کسانوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دی جائے گی اور نہ ہی ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنے دیا جائے گا۔ ادھر ٹیل کے کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر آبائشی سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کا پانی موگا سائز کے مطابق پورا دیا جائے اور پانی چوری کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ احمد پور شرقیہ سے ہمارے نمائندے محمد عالمگیر کی رپورٹ کے مطابق محلہ فتانی جنازہ گاہ روڈ پر گزشتہ کئی ماہ سے گندا پانی جمع ہونے کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہے۔ جنازہ گاہ راستے میں سیوریج کا کوئی مناسب حل نہ ہونے کی وجہ سے پانی کھلے میدانوں میں جمع ہے جس سے نہ صرف تعفن پھیل رہا ہے بلکہ مچھر بھی بڑی تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے زیر زمین پینے کا پانی خراب ہو گیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیوریج اور گندگی کے ڈھیر مچھروں کا اماں جگہ بنے ہوئے ہیں اور ہمارا گھروں میں رہنا اور گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ گندگی اور مچھروں کی وجہ سے کئی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے۔ راہگیروں کا وہاں سے گزرنا محال ہے۔ MP میاں فضیان عباسی اور اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرقیہ سے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ وہ اس بات کا فوری نوٹس لیں۔ خبر شامل کرتے ہیں احمد پور شرقیہ سے۔ ہمارے نمائندے محمد عالمگیر کی رپورٹ کے مطابق عرس شریف MN مخدوم سے سمیع الحسن گیلانی کی خصوصی کاوشوں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سروے دفتر ٹاؤن کمیٹی عرس شریف میں بنا دیا گیا۔ اب خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سروے کے لیے احمد پور شرقیہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اب عرس شریف اور گرد نواح کی خواتین ٹاؤن کمیٹی عرس شریف میں سروے کے لیے تشریف لائیں۔ اہل علاقہ نے خصوصی کاوش پر MN مخدوم سے سمیع الحسن گیلانی کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے۔ ہمارے نمائندے رانا عمیر نور کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن اور DIG ٹریفک پنجاب وقاص نذیر RPO سرگودہ آصف شہزاد کے احکامات پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر توقیر محمد نعیم کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر سید قمر اقبال حیدر نے اسسٹنٹ کمشنر خوشاب ضیاء خان سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ میں بھکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے بریفنگ دی گئی تاکہ آئندہ لائحہ عمل کو مکمل کیا جا سکے۔ بعد ازاں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی انچارج انجینئر محمد حسن اور DSP پیٹرولنگ کے ساتھ تیز رفتاری، اوور لوڈنگ، روڈ سیفٹی اور حادثات کی روک تھام سے متعلق اجلاس ہوا۔ اس موقع پر انجمن تاجران جوہر آباد اور خوشاب کے ممبران کے ساتھ بھی میٹنگ کی گئی تاکہ بازاروں میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے، ناجائز تجاوزات سے بچنے اور غلط پارکنگ سے گریز کیا جا سکے تاکہ شہریوں کو آمد رفت میں سہولت ملے۔ اس کے بعد انمے کے ساتھ مدارس میں جا کر میٹنگ کی گئی جہاں 18 سال سے زائد عمر کے طلباء کو موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس کی اجرا اور روڈ سیفٹی کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ بچوں کو روڈ کراس کرنے کے صحیح طریقے بھی بتائے گئے۔ محفوظ سفر، محفوظ پنجاب کا عزم، ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر خوشاب۔ گجرانوالہ سے ہمارے نمائندے رانا عاصم سعید کی رپورٹ کے مطابق DG فوڈ اتھارٹی پنجاب نے گجرانوالہ میں مبینہ طور پر زہریلا کھانے سے پولیس کے انٹرنیشنل کبڈی پلیئر نوید پہلوان کی 2 بچیوں کی ہلاکت اور 3 بچیوں کے ہسپتال میں زیر علاج ہونے کے افسوسناک واقعہ کا فوری نوٹس لے لیا۔ DG فوڈ اتھارٹی نے متعلقہ فوڈ پوائنٹ کی فوری انسپیکشن اور وہاں سے خوراک کے نمونے حاصل کر کے لیبارٹری تجربے کے لیے بھجوانے کی ہدایت کر دی تاکہ واقعے کی اصل وجوہات کا تعین کیا جا سکے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی بھی ہدایت جاری کی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ایٹک سے۔ ہمارے بیورو چیف انسانی حقوق کے خادم ملک میر افضل کی رپورٹ کے مطابق تفصیلات کے مطابق سرچ پارک پک جھاڑی کسی کی ٹیم نے ہری پور کی جانب سے آنے والے ایک مشکوک حیث کو روکا۔ گاڑی میں سوار محمد لیاقت گل خان سکنہ حاجی آباد تحصیل و ضلع مانسہرہ کے سامان کی حسب ضابطہ تلاشی لی گئی۔ تلاشی کے دوران گاڑی سے 25 عدد گولے اور 25 عدد شرنائی برآمد ہوئی۔
ملزم سے جب اسلحہ اور گولہ بارود رکھنے کا اجازت نامہ یا لائسنس طلب کیا گیا تو وہ کوئی دستاویز پیش نہ کر سکا، جس پر تھانہ صدر حسن ابدال میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو حوالات بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان اٹک پولیس کے مطابق قانون کے مطابق مزید تحقیقات جاری ہے اور اسلحہ کی منتقلی کے ممکنہ مقاصد کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اٹک سے۔ ہمارے بیورو چیف اور انسانی حقوق کے خادم ملک میر افضل کی رپورٹ کے مطابق چھری کے وار سے دوست کو زخمی کرنے والا ملزم گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق محمد واجد ولد محمد صادق سکنہ گاڑ نے تھانہ صدر حسن ابدال میں درخواست دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ اس کی نادر ولد سلیم کے ساتھ دوستی تھی۔ ایک ماہ قبل اس نے نادر کو مرغیوں کا پنجرہ دیا تھا، جسے واپس لینے کے لیے جب وہ گیا تو نادر انکاری ہو گیا۔ اس دوران دونوں کے درمیان تلخ کلامی اور ہاتھا پائی ہوئی، جس پر نادر نے چھری کے وار کر کے محمد واجد کو زخمی کر دیا۔ پولیس تھانہ صدر حسن ابدال نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا اور چھری کے وار سے شہری کو زخمی کرنے والے ملزم نادر ولد سلیم سکنہ بھوئی گاڑ تحصیل حسن ابدال کو گرفتار کر کے اسے آہنی ہتھکڑیوں میں جکڑ دیا۔ ترجمان اٹک پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اچ شریف سے۔ قاری سمیع اللہ فاروقی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروقی نے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اہم قدم اٹھا لیا۔ ضلع بھر میں تمام آبی گزرگاہوں میں نہانے، تیرنے، پانی میں کھیل کود، غیر ضروری نقل و حرکت اور اجتماعات پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 144 کے تحت کیا گیا ہے، جو آئندہ 30 روز تک نافذ العمل رہے گا۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ اقدام ممکنہ حادثات کی روک تھام اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنائیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عامر ندیم کی رپورٹ کے مطابق تحصیل لیاقت پور کی یونین کونسل ترنڈا محمد پناہ کے موزہ غازی پور میں ترنڈا مین روڈ چھوٹے بائی پاس کے قریب افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مین بجلی کی تار اچانک ٹوٹ کر گر گئی، جس کی زد میں آ کر موزہ سانگلہ بستی چاکی دات پوترے کا ایک نوجوان اور اس کی والدہ بری طرح جھلس کر شدید زخمی ہوئے۔ اہل علاقہ نے فوری طور پر دونوں زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مبارک پور سے۔ امام بارگاہ حیدریہ میں منعقدہ مجالس عزا میں کثیر تعداد میں عزاداران امام حسین علیہ السلام نے شرکت کی۔ اس روح پرور محفل میں احمد پور شرقیہ سے آئے معروف شاعر و ادیب پروفیسر شہزاد احمد شہزاد نے بارگاہ حسینی میں خصوصی طور پر اپنا کلام پیش کیا۔ ان کی پرسوز منظومات نے سامعین کے دلوں کو نہ صرف جھنجھوڑ کر رکھ دیا بلکہ کئی افراد کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے بھی کربلا کی شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور اتحاد و بھائی چارے کا پیغام دیا۔ آخر میں مجلس کا اختتام دعا و سلامتی کے ساتھ کیا گیا۔